العیوب اللہم عجل لولیک الفرج اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتع فیہا طویلا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام بلندتر صلوات تلاوت مجلس آزادی مقبولیت واسطے بار دیگر بلندتر صلوات تلاوت فرما اپنے اپنے مرحومین دی بخشش و بلندی درجات وسط شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے تمام مرحومین بانیان مجلس دے تمام مرحومین سید مہدی حسین نقوی و انہوں دی زوجہ مرحومہ سید اجاز حسین نقوی و زوجہ مرحومہ سید شیرباز حسین نقوی اور نقوی مرحوم اور اس کے علاوہ اس خاندان دے اس علاقے دے تمام مرحومین دی بلندی درجات وسطی بھی ایک ہدیتاً صلوات تلاوت فرماؤ یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دے ظہور تعجیل واسطے جتنی تڑپ ہے اتنی بلند صلوات تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين محبت بری صلوات والصلاة والسلام على وسيعي ووزيري وخليفتي وابن أمي ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين نارا حیدری وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بيوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلوات پروردگار عظیم عبادت قبول فرمائے اس مجلس سے سارے مومنین آمین آکھو میرا اللہ اس مجلس سے زیادہ ثواب سید مہدی حسین نقوی اور انہوں دی زوجہ مرحومہ سید اجاز حسین نقوی اور زوجہ مرحومہ سید شیرباز حسین نقوی مرحوم اس علاقے دے تمام سادات و غیر سادات حاضرین دے تمام مرحومین دے درجات بلند فرما اعلیٰ علیین جگہ عنایت فرما میرا اللہ چودہ دی عزت و عظمت صدقی رات دے اس ویلے نا آزاداران دا اس صفحے آزادی زینت پڑھنا میرا اللہ ایک ایک ساہ دے بدلے تسبیح سیدہ دا اجر عطا فرمائے میرا اللہ قدم قدم دے بدلے صغیر و کبائر گناہ معاف فرمائے خدا ساڑے خان وادیاں دیاں عزتاں دی آپ حفاظت فرمائے چودہ دی عزت و عظمت دا صدقہ ہر مومن و حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما رسول دے روزے دی زیارت نصیب فرما
جنت البقیع دیاں ترٹیاں اجڑیاں تے ویران قبراں دی زیارت نصیب فرما اللہ کربلا دے راستے آسان فرما زائرین دے سفر بے خطر فرما ہر عزادار نو کربلا تو نجف تو کربلا مشی نصیب فرما چیلم کربلا نصیب فرما اللہ دی بارویں حجت نو سڑے تو راضی و خوشنود فرما اس امام بارگاہ نو زمانے دے امام دے ظہور تک آباد و شاد فرما ان دعاواں دی قبولیت واسطے جتنے بیٹھے ہوئے ایک مل کے بلند آواز نال صلوات تلاوت فرما مومنین کرام حاضرین مجلس احباب اہل بیت پھر ایک دفعہ زندگی نے ساتھ دیتا اور تساں مومنین دیاں محبتاں اور تساں مومنین دے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہوئے میں اج دی گفتگو دل چاہتا ہے جتنی دیر تھوڑے سامنے بیٹھا اپنے زمانے دے امام دے حوالے نال عرض کرا اجازت ہے نیندر تو نہیں آئی بیٹھی بولے ایک صلوات پڑھو یار انہاں تھوڑے جواب دیتا ہے ایک ایسی صلوات پڑھو میں پتہ لگے جاگتے بیٹھے ان سارے حضرات مومنین کرام معصوم فرمائیں کہ جس بندے نو زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے مر جائے جاہلیت دی موت اے تو ماشاءاللہ تساں سارے سنے ہویا اسی کہ جس بندے نو زمانے دے امام دا پتہ نہ ہوئے معرفت نہ ہوئے مر جائے جاہلیت دی موت مرے اور اگر میں 70 دا اضافہ کرا تو غلط نہ ہو سی کہ جیڑا بندہ مسلمانہ دے گھر جم پہ اور لا الہ الا اللہ دا اقرار کردہ ہوئے محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھدا ہوئے تے جی شیعہ دے گھر جم پہ تے علی ولی اللہ دا اقرار بھی کردہ ہوئے ان تری عقیدیاں دے ہون دے باوجود اگر زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے نہ لا الہ الا اللہ دا فائدہ ہے تھوڑا جا بیدار ہو کے بس تھوڑا جا نہ لا الہ الا اللہ دا فائدہ ہے نہ محمد الرسول اللہ دا فائدہ ہے نہ ہی علی ولی اللہ دا فائدہ ہے یعنی اگر زمانے دے امام دا ہی نہیں پتا تو مومنین کرام اس بندے نو اس دا عقیدہ بھی فائدہ نہ دے سی اگر زمانے دے امام دی معرفت کوئی نہ ہو سی زمانے دے امام دی معرفت نہ ہونا بہت ضروری ایک بندہ 6ویں امام جعفر صادق علیہ السلام امام دے کول آیا تے آ کے دے مولا جی تھوڑی جہت نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ کہ جس بندے نو زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے تے مر جائے جاہلیت دی موت مریا مولا کدی تھوڑی جی وضاحت کرو تو یہ دسو بھئی یہ میتۃ جاہلیہ تو کیا مراد ہے جاگے تھوڑا جا یہ جاہلیت دی موت کا مطلب کیا ہے تو توڑے اور میرے صادق امام نے جڑا جواب دیتا ہے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ کفر و نفاق و زلال جس بندے نو زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے مر جائے انہیں سمجھے جو میں حالت کفر چی دنیا تو چلا گیا یعنی کفر دی حالت اگر زمانے دے امام دی معرفت نہ ہوئے انہیں سمجھے میں حالت کفر دنیا تو چلا گیا میں گمراہی دی موت چلا گیا میں منافقت دی موت دنیا تو چلا گیا تو ناراض بھی نہ ہوئے آئے ماشاءاللہ جیڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ اے او آخری بندے تو لائے کہ میرے تائیں بلکہ میں تو کسی تو اعتراض تو کدی نہیں کیتا میں تو صرف اپنے گربان جھانکتا اور ہر بندے نے ہی مشورہ دے سا کہ اپنے گربان سارے جھانکو میں اپنے گربان جھانک سن زمانے دے امام دا کتنا پتہ ہے ناراض ہو گئے کبڑی وے آئی نہیں اس امام نال تو سا اٹھنا ہے زمانے دے امام دا تو ان کتنا پتہ ہے تو میں نے کتنا پتہ ہے کوئی نہیں پتہ زیادہ پتہ تھا امام زمانہ دی ماں دا نام آندا اسی یا زیادہ انہوں نے والد دا نام آندا اسی بس اگو کوئی نہیں پتہ کہ امام علیہ السلام دی کتنی عمر آئی جس ٹائم امام غیبت صغرا گئے آئے کوئی نہیں پتہ امام دے نائب کتنے آئے کوئی نہیں پتہ انہوں نے نا کیے آئے کوئی نہیں پتہ انہوں نے ذمہ داریاں کی آئیاں کوئی نہیں پتہ امام دی غیبت صغرا ہائی کتنی کوئی نہیں پتہ امام غیبت کبرا چکدن گئے تے کوئی نہیں پتہ جو آج امام زمانہ پردے غیبت چن تو ساڑیاں ذمہ داریاں کیا ہیں مومنین کرام میں ایک 70 آدھا ہون ساڑھے واسطے کربلا دے راستے بند ہو گئے مومنین ناراض نہ ہوئے آئے ساڑھے واسطے کربلا دے راستے بند ہوئے تسی کربلا ونیو آتے مظلوم دے حرم دی جالی نو بوسا دے ہوا جاوا حضرت عباس دے حرم دی جالی نو بوسا دے ہوا نجف جاوا امیر المومنین دے حرم دی جالی نو بوسا دے ہوا
جعلی نو بوسا دیوان واسطے تڑپ دے تے جیڑا زندہ موجود ہے چپ کر ونجو جیڑا امام زندہ موجود ہے سن پتہ ہی کوئی نہیں جعلی نو بوسا دینا نے نا کربلا ونجو آتے تے جیڑا زندہ امام ساڑے درمیان موجود ہے سانو سے امام دا پتہ ہی کوئی نہیں سانو سے امام دا پتہ ہی کوئی نہیں پرواہ ہی نہیں ہے مومنین کرام اور آج پتہ ہی کوئی نہیں لگنا آج سن پتہ نہیں لگنا اے جڑیاں ساڑیاں اکھاں نا اے جلے اکھاں ساڑیاں بند پیاں ہوندیاں سن معرفت دیاں اکھاں اس ویلے کھل دیاں پیاں ہو سن معصوم فرمیندے نے انما احوج الیہ احدکم اذا بلغت ہا ہونا فرمایا پتہ اس ویلے لگ سی جدا اسرائیل آوے سی تیری روح قبض کر لے سی تیرے ہاتھ سدھے ہوئے سن پیر سدھے ہوئے سن نظرہ ایک جگہ تے رک ہوئے سن مومنین کرام دنیا دے تمام حجابات انسان دی نظرہ دے اگو ہٹا دیتے ہوئے سن تیرا سا تیری گردن تے آ کے رک ہوئے سی تے جدا حجابات ہٹ سن اس ویلے بندے نو پتہ لگ سی میں اس امام دی معرفت حاصل نہ کر سکیا جدے صدقے اللہ نے پوری کائنات نو خلق فرمایا میں اس امام دی معرفت حاصل نہ کر سکیا جس امام دے صدقے اللہ نے پوری کائنات نو خلق کیتا عیداں پڑھ دے ہو نا سارے کوئی نہ پڑھ دے عیداں پڑھ دے ہو عیداں نے خطبہ جو سا کدی نہیں سنیا جلے مولانا صاحب پڑھ دیں وَبِ یمنِ روضِکَ الْبَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ کہ کوئی ہے جدے صدقے زمین باقی ہے کوئی ہے جدے صدقے بغیر ستون دے آسمان باقی ہے کوئی ہے جدے صدقے پوری کائنات رزق کھا رہی ہے مومنین کرام جدے صدقے کائنات رزق کھا رہی ہے اور زمین حجت خدا تو بغیر ایک لحظے واسطے بھی نہیں رہ سکتی معصوم فرمیندے اگر اس روح زمین تے حجت خدا دا وجود نہ ہوئے ہاں اللہ پوری کائنات نو لحظے تباہ کر چھوڑے ہاں کائنات تباہ ہو ونجے اور جڑے امام تو اڈے نا زمانے دا امام جڑا امام پردے نیندر تا نہیں آئی بیٹی جڑا امام پردے غیبت چن اے او امام جنہ دی فضیلت اللہ دے نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھوڑا جا بیدار ہوئے ہے یعنی اے او امام جنہ دے فضائل اللہ دے نبی اجا امام زمانہ دی ولادت نہیں ہوئی تے رسول نے اپنے زمانے چ اپنے 12ویں جانشین دے فضائل نو بیان فرمایا کہ آخری زمانے جڑا میرا بیٹا اسی اس کی فضیلت کیا ہے اگر اجازت دیو تا فضائل امام زمانہ بزبان سید الانبیاء بیان کر چھوڑا یعنی دو ترے فضائل دیا 17 جڑیاں رسول نے اپنے آون والے 12ویں پتر دے بارے بیان فرمائے اپنے دورے کہ جڑا میرا 12واں بیٹا آسی اس دے فضائل سید الانبیاء نے فرمایا کہ من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد فرمایا جس نے میرے 12ویں کا انکار کیا اس نے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی ہر شے کا انکار کر دیا نہیں سمجھ آئی کہ جس نے میرے آخری کا انکار کیا اس نے مصطفیٰ پہ نازل ہونے والی ہر شے کا انکار کیا ادھا کیا مطلب ہے یعنی جس نے مادی کا انکار کیا اس نے نماز کا انکار کیا جس نے مادی کا انکار کیا اس نے روزے کا انکار کیا جس نے مادی کا انکار کیا اس نے حج بیت اللہ کا انکار کیا جس نے مادی کا انکار کیا اس نے شریعت مصطفیٰ کا انکار کیا جس نے مادی کا انکار کیا اس نے قرآن کریم کا انکار کیا یا ہچ کیوں نہ کھا جس نے مادی کا انکار کیا اس نے مادی کا انکار نہیں محمد مصطفیٰ کا انکار کر دیا یعنی 14 کا انکار کیا رسول کا انکار کیا مادی کا انکار رسول کا انکار مادی کا انکار علی کا انکار ہے مادی کا انکار حسن کا انکار ہے مادی کا انکار حسین کا انکار ہے اگر میں یہ کلوز کر کے جملہ توڑے حوالے کرا تو انج آکھاں کہ مادی کا انکار کرنا گویا 14 کا انکار کر پھر فرمایا رسول من اتاؤ فقد اتانی ومن اساؤ فقد اسانی ومن صدقہ فقد صدقنی ومن کذبہ فقد کذبنی فرمایا جس نے مادی کی اطاعت کی اس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی جس نے مادی کی نافرمانی کی اس نے مصطفیٰ کی نافرمانی کی جس نے مادی کی تصدیق کی اس نے مصطفیٰ کی تصدیق کی جس نے میرے مادی کو جھٹلا دیا اس نے بولو تھوڑا تھوڑا بولو ہاں کرمال ایک سلوات پڑھو من پتہ لگے بیدار بیٹھے جس نے مادی کا انکار کیا گویا اس نے مصطفیٰ کا مومنین نے کہا سوشل میڈیا دا دور ہے
یقیناً تو ہر بچے دے ہاتھ وڈا موبائل موجود ہے، ٹچ موبائل. تو ویکھیا سی کہ کئی ایسے گستاخ امام زمانہ اج بھی موجود ہے. سوشل میڈیا تے امام زمانہ دی توہین کریں دین اور سوشل میڈیا تے وائرل کریں دین. مومنین کرام جڑے تواڈے اور میرے جے محبان اہل بیت ہوندے جڑے شیعان حیدر کرار ہیں اور جس امام دی اثر ریت ہے، ساڈا دل کریندا بھئی یہ بدبخت کدی ساڈے سامنے آوے تے اسی دا ککھ نہ راون دئیے. دل کردا ہے نا، پر ناراض نہ ہوئے. میں ایک کوڑی جی گل کرن لگا، کر لیں. وہ جڑا ساڈے زمانے دے امام دی توہین کریندا ہے، وہ جے کوڑ چھٹے سے امام بارگاہ وچ آ ونجے. تسی یہ نہ ویکھیا بھی مولوی گل پہ کردا ہے. تساں ویکھنا ہے بھی ساڈے وچوں ایک بندہ اٹھے جس نے ایک فکر دیتی ہے. اگر میں غلط ہوا تو بے شک چپ کر ونجائے، تے جے میں ٹھیک ہوا تے تائید ضرور کرے ہے. وہ جے بندہ ایتھے آ کے سامنے تواڈے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تے کھڑا ہو کے آکھے بھئی میں تیرے امام دی توہین کیتی ہے، کہ کرے سو؟ چھوڑ دے سو؟ کدی بھی نہ چھوڑے سو. کیوں؟ میرے امام دی توہین کیتی نہ چھوڑے سو نا. تو جی وہ بندہ آکھے بھی فیر من بعد اچ ماری، پہلے میں نے ایک گل دا جواب دے، میری گل دا جواب تو دے پھر بے شک میں نے فائر مار دے. تسی پوچھو سدائی نہ بھی کہ او جے آکھے بھئی میں تیرے امام دی توہین کیتی ہے، اپنا امام ثابت تا کر کہ تیرا امام ہے. ثابت کر لے سو. میں اپنا امام ثابت کرے سا. اپنے کو سوال کرو، اپنے آپ تے سوال کرو. کیا میں جو 90 سال ہو گئے مجلس سن دیا تو میں اتنی دلیل ہی نہیں پکا سکیا کہ میرا امام ہے؟ میں جو 40 سال ہو گئے مجلس سن دیا، اس ممبر سے میں مجلس سندا پیا، 40 سال میرے گزر گئے تو میں ایک دلیل نہ پکا سکیا کہ میرے زمانے دا امام ہے. کبڑی گئے ہو نا. میں غلط نہیں آکھ رہا، بھاویں کبڑی ونجو، آنکھ میں ٹھیک ہی رہا، بھاویں کوئی منے تے بھاویں کوئی نہ منے. میں اگر اپنے آپ تے سوال کرا، میری عمر 35 سال ہے، میں اپنے آپ تے سوال کرا، علی حسن عسکری 35 سال جے مظلوم دا ذکر اس ممبر تو سنے ہی، کسی تن آج تائیں یہ دسیا ہے بھی امام زمانہ نو ثابت کر کے تیرا امام ہے، اے دلیل ہے. کوئی دشمن اہل بیت آ کے ٹیبل اتے بہ کے آکے ایک پاسے میں بانا ایک پاسے تو باؤ، میں تیرے امام دا انکار کرے نہ، تو اپنا امام ثابت کر. شیعہ ہونا جتنے بیٹھے شیعہ ہونا، اصول دین مندے ہونا، کتنے 5 ہیں نا، امامت ہے نا، 12 امام ہیں نا، ایک امام پردہ غیبت اچ ہے نا. سیر ہلا رہے ہو ہے کتھے نے؟ اینج نہ ہوئے جیڑا فیر انہوں مارنا وہ سن نہ لگنا پا، وہ فیر سن لگنا چاہیے دا. بھئی اسی اپنے آپ نو بڑے وڈے شیعہ دیں، ساڑھے تو وڈا آزادار ہی کوئی نہیں، بھاویں ناراض ہوئے بیٹھے ہو، ساڑھے تو وڈا آزادار ہی کوئی نہیں. لیکن مومنین کرام حیف ہے انہاں لوگاں تے جیڑا اپنا 12واں امام ہی نہیں ثابت کر سکدے. کیڑے منہ نہ لکھے سو میں زمانے دا امام تیری ریت ہاں، تیرے کو تیرا امام ہی نہیں ثابت پہ آندا. اگر اجازت دے ہو تو اتنے گھنٹے لمبا سفر کر کے آیا، ایک دلیل پکوائی ونجا تو. اگر تسی لطف لے ہو تو میں توڑے سامنے پڑھ دا. ایک صلوات پڑھو، میں پتہ لگے جو عزادار بیدار ہیں. اگر بندہ کہ میں قرآن نہیں سننا تو نہ میں رسول دی حدیث سننی ہے، میں نہ قرآن نو مندہ نہ حدیث نو مندہ، عقلی دلیل دے کے ثابت کر کے تیرا امام ہے. تو جو آدھے زمین حجت خدا تو بغیر رہ ہی نہیں سکتی، ثابت تک کر. او میں ثابت کرن لگا تے کسی عام بندے دی زبانی نہیں، حضرت حشام دی زبانی. حضرت حشام ہے امام صادق دے شاگرد. تے اگر وقت بھی نہیں سمجھ آئی تا انہ دی عظمت دا میں جملہ اس تو وڈا بیان ہی نہیں کر سکتا کہ یہ او ہستی ہیں کہ جلے لوگ امام صادق تے سوال کریں دے آئے تے امام صادق حضرت حشام نو دے جا تو لوگاں نو میری جات جواب دے کے آ. او حضرت حشام نے لوگاں نو جواب دے کے کیویں مطمئن کیتے کہ زمین حجت خدا تو بغیر نہیں رہ سکتی. آؤ چند بچے چند بندے کھلو کے حجت تے گفتگو کر رہے بھی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہووے تے نظر نہ آوے.
حضرت حشام دے کنا تے آواز پئی، حضرت حشام انہوں نے نیڑے ہوئے. ہن دیکھنا نہ قرآن پڑھیا حضرت حشام نے نہ حدیث پڑھی، عقلی دلیل دے کے ثابت کیتا کہ زمین حجت تے خدا تو بغیر نہیں رہ سکتی. حضرت فرمایا میں دو چار سوالاں دے جواب دین دیو. پوچھ کے پوچھنا چاہتا. حضرت نے فرمایا آنکھ رکھ دیو، رکھ دیو. زبان رکھ دیو، رکھ دیو. کان رکھ دیو. انہاں کیا سی سوال کرنے حجت تے ساڑے کو پوچھدا نک رکھ دیو، کان رکھ دیو. حضرت فرمایا میں میرے سوال دا جواب دیو. پکا لے ہے دلیل نے مومنین اکرام. آنکھ بھی رکھ دیاں، کان بھی رکھ دیاں، زبان بھی رکھ دیاں، نک بھی رکھ دیاں، ہاتھ بھی رکھ دیاں، پیر بھی رکھ دیاں، دماغ بھی رکھ دیاں اور دل بھی رکھ دیاں. جدہ اتو تک سوال مکمل ہو گئے. ہون حضرت حشام نے سوالان دا رخ تبدیل کیتا. حضرت فرمایا تو آدھے میری آنکھ ہے، جے آنکھ نہ ہوئی زندہ رہ سیں یا مر ویسے؟ کیا خیال ہے توڑا؟ زندہ رہ سی نا؟ انہاں کیا بھی اندھے ہو ویسا مردے نہیں ہیں. حضرت فرمایا جے کان نہ ہوئی تو سکتا ڈورے ہو ویسا مردے نہ، زبان نہ ہوئی تو بول نہ سکتے مردے نہیں ہیں. لٹ فاسی اگر توجہ بیٹھا ہوئے تو ہاتھ نہ ہوئی تو سکتا محتاج ہو ویسا مردہ نہیں ہیں. پیر نہ ہوئی تو سکتا میں محتاج ہو ویسا منجیتے بے ویسا مردہ نہیں ہیں. دماغ نہ ہوئی تو پاگل ہو ویسا جلہ ہو ویسا پر مردہ نہیں ہیں. میں دیکھا کتنے جاگ دے بیٹھے. حضرت فرمایا تے جی دل نہ ہوئی تا، نہیں سمجھ آئی؟ جی دل نہ ہوئی تا اتھے آ کے وہ چپ کر گئے آدھے نہیں، جی دل نہ ہوئے تا انسان نہیں بچدا. حضرت حشام نو موقع مل گیا. حضرت حشام نے فرمایا ادھا مطلب ہے کہ سار تو لے کے پیرا تائیں اللہ نے تیرے جسم دا ایک امام بنایا ہے اور وہ امام ہے دل. اگر دل ہوئے تو تیری زندگی ہے، اگر دل نہ ہوئے تو تو مردہ ہے. فرمایا عقل دا علاج کر. جد رحمان اللہ تیرے نکے جائے وجود نو بغیر امام نے نہیں بڑھائے گا. اتنی بڑی کائنات امام تو بغیر کس طرح بڑھا سکتا ہے؟ یا علی جد جدہ اللہ دی ذات تیرا نکا جے وجود بغیر امام نے نہیں بنائے نا. اتنی بڑی کائنات امام تو بغیر. اور مومنین نے کہا چلو گل آ گئی تو میں توڑے حوالے کر دیتی ہے نا. تھکتا نہیں گئے جلے تھک گئے ہوئے میں دسیا ہے میں بس چکر سا. مومنین نے کہا دوسری بات کئی ایسے لوگ اٹھ سن آخری زمانے جڑے اٹھ کے آگ سن میں زمانے دا امام ہوں. یقین کرو روایات پڑھو دعویٰ کرے امامت تا دعویٰ کرے سن میں امام ہوں. توڑا کیا خیال ہے بھئی جڑے عباسیاں پہ مرین دے ہو ایک گل دا میں جواب دے ہو کھبلا کوٹ چھٹے جے کوئی کھلو کے آکے میں امام ہوں من لے سو نہ من سو. آج اکھے سو تو صحیح بھی شاہ امتحان لین لگ پیا. تھوڑا تھوڑا امتحان تُسی ساڑھا لین دے ہو سان بھی تل لینا چاہیے دے. کوئی اٹھ کے آکے میں امام ہوں من لے سو نہ من سو. کیوں؟ کوئی نشانیاں پکائی ودے ہو امامت دیاں بھئی امامت دیاں نشانیاں بھی کوئی نہیں ہونیاں تو مننا بھی کوئی نہیں. اس ٹائم جڑی ساڑی صورت حال ہے مومنین اکرام سید الانبیاء نے 3 نشانیاں دیتی ہیں. 3 نشانیاں فرمایا 3 نشانیاں ویکھ لی جدے چھے 3 نشانیاں ہوئیں اوہ زمانے دا امام اوہی میری 12ویں حجت ہے. یا رسول اللہ کیڑیاں؟ سید الانبیاء نے فرمایا اسمہو اسمی کنیتہو کنیتی شمائلہو شمائلی. جڑا زمانے دا امام ہو سی او دا نام مصطفیٰ والا ہو سیا او دی کنیت مصطفیٰ والی ہو سی او دے شمائل مصطفیٰ والے. مطلب کیا ہویا؟ اس کا اٹھنا رسول کی طرح، اس کا بیٹھنا رسول کی طرح، اس کا بولنا رسول کی طرح، اس کا کھانا رسول کی طرح، اس کا چلنا رسول کی طرح، اس کا سونا رسول کی طرح، اس کا چہرہ رسول کی طرح، اس کی زلفیں رسول کی طرح، اس کا عصا رسول والا، اس کی نالین رسول والی، پیرہن رسول والا، امامہ رسول والا، ابا رسول والی. مطلب کیا ہویا کہ مادی کے کردار سے مصطفیٰ کے کردار کی جھلک نظر آئے گی اور جس سے کردار
کردار چو مصطفیٰ دی کردار دی جھلک نظر آ جائے سمجھ وجنا اللہ دی حجت بھی ہوئی ہے رسول دا بارواں جانشین بھی ہو جس دے کردار چو مصطفیٰ دے کردار دی جھلک نظر آوے ہن میں کہ پتہ بھئی مصطفیٰ دا چہرہ کیسا آیا میں تو نہ مصطفیٰ نو ویکھیا تے نہ مصطفیٰ دے جانشین نو ویکھیا کیویں پتہ لگے مصطفیٰ دا چہرہ کیسا زلفاں کیسیاں دل کیسا ہاتھ کیسا مومنین کرام قرآن تو بڑی کتاب نہیں ہے قرآن کھول پوچھ قرآن دے جندہ چہرہ والشمس والضحاہا جنہی زلفاں واللیل اذا یکشاہا جدی زبان وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جدہ ہاتھ ما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما جدہ سینہ علم نشرح لک صدرک جدہ دل نزلہ علی قلبک اور جدہ مصطفیٰ سر تو لے کے پیرا تائیں وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین جس طرح رسول زمانے کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں رسول کا بارواں جانشین بھی زمانے کے لیے رحمت بن کے دنیا میں آئے رسول کا جانشین بارواں جانشین بھی زمانے کے لیے رحمت بن کے آئے 3 نشانیاں رسول دیتی آئی ہیں 2 نشانیاں امام علی رضا نے بیان فرمائی ہیں ایک صلوات پڑھو نا امام دی عظمت 2 نشانیاں امام علی رضا نے بیان فرمائی چور تو ہوندے نا چور ہوندے نا اے جڑا نہ چوری کر لے ہوندے نا مومنین کرام ہو سکتا رسول دا کوئی نہ چاہ کے اپنے نہ رکھ لے پتہ نہیں میں کہ پیا پڑھدا تسی کہ پہ سن دے رسول دا نہ چوری کر لے وقت نہ پتہ لگ سی بھئی آیا امام ہے یا نہیں امام علی رضا نے جڑیاں 2 نشانیاں دسیاں او صرف امامت وچ پائیاں ویندی عامی بندے چو نشانیاں نہیں ہونیاں مولا کیڑیاں فرمائے امامت دی پہلی نشانی ہے لا ذل لہو جو امام ہوتا ہے اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا امامت دا سایہ کوئی نہیں ہوتا تو جے کوڑ چھٹے جو کوئی کھلو کیا کہ بھئی میں امام دعویٰ کرے بے کو دے جسم دا سایہ ہے اتھاؤں نہ پی ویسی ہے ہاں جے جسم دا سایہ نکل آوے نا جھوٹ ہے لانتی ہے اور لانت دا حقدار ہے جس طرح رسول کے جسم کا سایہ نہیں ہے رسول کی جانشین کے جسم کا سایہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ پہلی نشانی دوسری نشانی انتت ولہ الارض پہلی تو ہے کہ امامت دا سایہ نہیں ہوتا دوسری نشانی یہ ہے کہ امامت کے لیے زمین سیمنٹ جاتی ہے ساڑھے واسطے کربلا دے راہ بند ہیں اسی تو نہیں جا سکتے امامت واسطے بھی یہ کہہ دے نہیں امام چاہویں تا پہلا قدم مکہ ہوئے تے دوجہ مدینے پہلا قدم مکہ ہوئے تے دوجہ کربلا پہلا قدم مکہ ہوئے دوسرا قدم توڑے سے منبرگاہ ہے چھو یعنی امامت واسطے زمین سیمنٹ میں دیئے میں ایک آخری سطر عرض کر رہا ہوں پھر مصائب پڑھا اور اس سے میرا پیغام ہے جڑا میں تھوڑے حوالے کرنا چاہتا 6ویں امام کو لوگ کیسے پوچھے کہ مولا ما ہی معرفت و حق کے یہ جڑا کہنے معرفت ہونا ضروری ہے کہ یہ معرفت کا مطلب کیا ہے سنے جملہ بہت قابل غور سطر ہے امام نے فرمایا شیعوں انہو امام معرفت کا مطلب ہے کہ امام کو امام سمجھو مولا جڑے آئے میں نے راتی اس ویلے اپنا آرام چھوڑ کے آئے پہ گھر سون دی بجائے امام برگاہ سوتے ہوئے مولا آخر تو ان امام ہی سمجھ دیں تتاں ہی آئے بیٹھے فرمایا نہیں مولا وضاحت کرو بعید نہیں کہ امام یہ آکھنا چاہندے ہوئے انہو امام ان دا مطلب یہ ہے کہ امامت کو امامت کے درجے پہ رکھا جائے مولا ساڑھے سیرت اللہ کے یہ گالوات بھی نہیں سمجھ آئی اے 70 ہو سکتے تو ان سمجھ آ جائے امام نے فرمایا کہ جو امام ہوتے ہیں نا امام نہ اس جیسا ہوتا ہے نہ ہم جیسا ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی بس آخری سطر محمد بن عثمان امام زمانہ دے دوسرے نائب ہے انہا امام نو خط لکھی خط سنن والا ہے مولا یہ توڑے شیعہ ہیں نا یہ تقسیم ہو گئے کچھ ادھے ہو گئے تو کچھ ادھے ہو گئے مولا کچھ وچوں آدھے ودے نو بھئی یہ پوری کائنات خدا چلائندہ ہے
پوری کائنات دا نظام جاگتے بیٹھے ہو نا. میں ختم پیا کرتا ہے میری آخری سطر ہے پھر مصائب پڑھ دے. مولا کچھ لوگ آدن کہ سب کچھ خدا کرتا ہے تے وچوں کچھ بندے نو الگ ہو کے آدن نہیں اللہ کائنات بنا کے 14 دے حوالے کر دیتی ہے. ہن انہاں دی مرضی جو مرضی ہے کریں, سیاہ کریں انہاں دی مرضی, سفید کریں انہاں دی مرضی. مولا دا کوئی جواب دیو. پیار ختم ہو گیا, محبتاں ختم ہو گئیاں, اتفاق ختم ہو گیا, لڑائیاں ہو گئیاں, کچھ دا منہ مشرق ہے کچھ دا منہ مغرب والے پاسے ہو گیا. مولا کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مومنین کرام محمد بن عثمان نے خط چایا, سننا توجہ رکھنا, محمد بن عثمان نے خط چایا اور خط لے کے زمانے دے امام دے کول آئے. مولا نے خط پڑھیا, فرمایا کہ اے محمد بن عثمان, اور میں 100% یقین ہے اس امام بارگاہ اس آیا بیدار مجمع اسے تے توڑا ایمان بھی ہے, اسے تے توڑا عقیدہ بھی ہے, اور انشاءاللہ اسے تے سڑا خاتمہ بالخیر ہوئے. مومنین کرام یاد رکھنا, امام نے فرمایا محمد بن عثمان میرے شیعوں کو پیغام دے کے آؤ کہ میرے امام کہہ رہے ہیں جو ہمارے ماننے والا ہے وہ اس پر اپنا عقیدہ پکا رکھے. مولا کیا فرمایا؟ کرتا سب کچھ خدا ہے. توجہ, کرتا خدا ہے. مولا کوئی فرق بھی ہے؟ فرمایا ہاں فرق اتنا ہے, کرتا خدا ہے, یسألونہ فیخلق یسألونہ فیرزق. فرمایا فرق اتنا ہے, کرتا خدا ہے, ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. سمجھ آئیے 70 یا کوئی نہیں آئی؟ کرتا خدا ہے, بس فرق اتنا ہے ہم ہاتھ اٹھا کے اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگتے, اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. شیعان حیدر کردار حضرت عباس دا علم ہے, باب الحوائج ہے, شہزادہ علی اصغر دا جھولا باب الحوائج ہے, منگن دا وال میں دستا آیا کرو. حضرت عباس دے علم دے کولا, شہزادہ علی اصغر دے جھولے کولا, منگن دا وال میں دستا, کھڑا ہو جھولے دے کول, کھڑا ہو علم عباس دے کول, منگ خدا کولو پروردگار علمہ والے دا واسطے ہی, پروردگار جھولے والے دا واسطے ہی, میں وارث عطا کر, تیرے منگن اچ دیر ہے اس نے عطا کرنے اچ دیر کوئی نہیں. اے منگن دا طریقہ ہے, پروردگار باب الحوائج دا واسطے ہی, پروردگار باب الحوائج علمہ والے دا واسطے ہی, میں وارث عطا کر, منگ خدا کو لو واسطہ 14 دا دے. اے او وسیلے اللہ دی ذات نے تین عطا کیتے ہیں جنہ دی خدا رد ہی نہیں کرتا. دعائے توسل نہ پڑھ دے. دعائے توسل کیا ہے؟ وسیلہ ہے 14 نو بڑھا کے خدا کو لو مانگ. مومنین کرام خدا انہاں دے وسیلے نو کدی رد. ایک بندہ 6ویں امام کو لائے نا, آدھا مولا میں گناہگار ہوں, تواڈے کول تاں آیا بھی تسی خدا کو لو معافی لے دے. فرمایا اللہ دا گھر ہی ون کے تو تے جا کے تو سن وسیلہ بنا کے خدا کو لو مانگ لے, خدا تیری قبول کرے. ساڑھے منگن دی لوڑ ہی نہیں, تو جا کے آپ ساڑھا واسطہ دے. آیا غلاف کعبہ ہاتھ پا کے تڑپ تڑپ کیا جائے, پروردگار محمد مصطفیٰ دا واسطے, پروردگار علی مرتضیٰ دا واسطے, پروردگار سیدۃ النساء دا واسطے, پروردگار حسن مجتبیٰ دا واسطے, پروردگار مظلوم کربلا دا واسطے. انہیں واسطے دیندہ آیا, خدایا میرے گناہ معاف کر, میں صادق امام نے تیرے دروازے تے بھیجیے, غیب چوں آواز آئی, گناہ تا اتنے زیادہ ہے معافی دے قابل نہیں, لیکن جنہ دا واسطہ دیتے ہی انہاں دے صدقے میں تیرے سارے گناہ معاف کر چھو. کدی تو واسطہ دے کے آکھیں نا پروردگار روح زمین تے وسن والے ہر عزادار ہر مومن دے گناہ معاف کر, میں روح زمین تے وسن والے ہر بندے دے گناہ معاف کر. اللہ نے تو نے وسیلہ عطا کیتے ہیں. مومنین کرام قدر کر. ایک صلوات پڑھو سارے صاحب. اچھا ٹھیک ہے, بارے دیگر بلند آواز نہ صلوات تلاوت. خوش نصیب ہو اللہ دی ذات نے تو نے ہستیاں عطا کیتیاں, کسے نو نہیں عطا کیتیاں جڑیاں تو ان عطا کیتیاں. سجدے شکر کیتا کرو, پروردگار تے میں حسین عطا کیتے, پروردگار تو میں او ہستیاں عطا کیتیاں جڑے نہ ذات دے کمی ہیں تے نہ صفات دے کمی ہیں.
پروردگار تین میں نو ہستیاں عطا کی جنہاں دے وسیلے تو رد ہی نہیں کردا. بڑا پیارا ہا دین جس دین نو بچاون واسطے رل گئیاں علی دیاں دھیاں. رات دے اس ویلے بچیاں نو نال لا کے مظلوم دے ذکر چاہے خدا سا سا دے بدلے تو اجر عظیم عطا فرمائے. یقین کرو عاشورہ گزر گیا ہے لیکن پھر بھی عزادار چیلم بھی ہون تا گزر گیا ہے لیکن عزادار انج رو رہے ہیں تا لوگ اپنے نو ہی نہیں رون دے. جد علی دیاں لٹیاں ہوئیاں دھیاں دا قافلہ پہنچے نہ کوفہ. زیادہ لمبا مصائب نہ پڑھیے کل انشاءاللہ. جد کوفہ پہنچے نہ تے اعلان ہویا پتھر مارو باغی دیاں بھیڑا آ گئی ہیں. ایک عورت ہے جیڑی مکان میں ان سطرہ تسی سمجھنا کہ یہ دین کوئی اتنا پیارا آنا اس نو بچاون واسطے اجڑیاں کینجن جیڑی نانے دی قبر تے ادھ رات ویلے ویندی ہے. جدا اعلان ہویا نا پتھر مارو باغی دیاں بھیڑا آ گئی ہیں. ایک خاتون ہے جیڑی مکان دی چھت تے آئی اس ڈٹھا بھئی جدا ایک قافلہ گزرے ہے نا ایک 4 سال دی بچی ہے پیاس دی وجہ تو کہیں ویلے منہ کھولیں دیئے تو وقت بند کریں دیئے. پیاس دی شدت ہے کہ بلے ملک صاحب خدا صحت و سلامتی عزا فرمائے منہ کھولیں دیئے تو بند نہ ہوندا بند ہو بنجے آتا کھل دانا. پیاس دی شدت آئی دل اچھ خیال آیا پانی چل جام لینی ہے. میرے مدینے والے جڑے سردار ہیں نا انہاں دا فرمان ہے کہ اللہ قیدیاں دی دعا رد نہیں کریں دا. کیویں اجڑیاں پانی دا جام چاہ کے اٹھائیے جتھا 4 سال دی معصوم آئی آدھیے کہہ دین میریاں 2 دعائیں مانگ دیئے تو میریاں دعاواں مانگنا میرے سرداران دے فرمان ہے اللہ قیدیاں دی دعا رد نہیں کرے. تو میرے واسطے 2 دعائیں مانگ میں تن پانی پیواما. فرمایا مانگوا کہ مانگاونا چاہنی ہے. وہ آدھیے کہہ دین میری پہلی دعا مانگ شالا میریاں دھیاں اینج نہ اجڑیں جی میں توں اجڑ گئی ہے. سمجھ نہیں آئی. شالا میریاں دھیاں اینج نہ اجڑیں جی میں توں اجڑ گئی. بس شکریہ جی میں تو اجڑی. بی بی فرمایا آمین. دوسری دعا کہہ دین دعا مانگ شالا میریاں دھیاں اینج یتیم نہ ہوویں جی میں توں یتیم ہو گئی ہے. کسی دی تو چھوٹی اولاد ہو سی نہ کوئی تو 70 سمجھ کے مکان دے سی. بی بی فرمایا آمین. تیسری دعا کوئی دکھاں دا پہاڑ ہے. آدھیے کہہ دین میری تیسری تے آخری دعا مانگو نا وقت میں تن پانی پیواں. فرمایا کہ مانگاونا چاہ. اس سے کیا دعا مانگ مدت ہو گئی ہے میں مدینے کوئی نہ گئی. نہیں سمجھ آئی ستا. فرمایا مدینے نال تیرا کیڑا رشتہ. آدھیے میں علی دیاں دھیاں کول قرآن پڑھ دی رہی ہے. بی بی فرمایا اگر او دھی تنے تھائی مل ونجے سنیان لے سے. آدھیے کہہ دن نہ ہوئے آنا میں تیری گل دا مول پاواں کجائے نجس ماحول کجا میری سینہ دینا اتنا آکڑا پچھوں آواز آئی ام حبیبہ میرے نیڑے آ. سبحان اللہ. شالا دنیا دے کسے گام میں چنہ روے دکھا روان والے خدا ان آوازہ تیرام فرمائے ام حبیبہ میرے نیڑے آ میرے چہرے تو وال ہٹا میں نے سنیان جندے کول قرآن پڑھ دی رہی ہیں نا میں علی دی وڈی دھی زینبہ اے سانگ تے میرے بھیراوان دے سر ہیں او حسین دا سر او عباس دا سر ہے. کوفہ فتح کیتا خطبے نال آئی کھڑی ہے وط علی دی دھی شام دے بارو اطلاع دیتی گئی تیرے مہمان آ گئے. آدھا یا جہاں داخل ہی نہیں کرنے کھڑیاں رویں کھڑیاں رویں. کیوں اجا بازار ہی نہیں سجے اجا دربار ہی نہیں سجے. تساں بے غوری کیتی ہے کدی توڑے ذہن چوے آنا بھی یہ کیڑی بی بی کھڑی ہے ایک کیڑی بی بی آئی. عزادار مولا امیر دا ایک ہمسایہ ہے جیڑا 8-10 سال امیر المومنین دے ہمسائے چ رہا ہے. ایک دن گلی دا موڑ والے آئے نا اگوں علی امیر المومنین نو ویکھیاس. مولا رو کیا دے ہی گل کرا ناراض تا نہ ہو سو. تسی سمجھ گئے ہو. فرمایا کی پوچھتے آدھے مولا ناراض نہ ہوئے میں گل کرن لگا.
اتنی مدت ہو گئی ہے میں توڑے ہمسائے چرانا، مولا توڑیاں دھیاں کوئی نہیں؟ فرمایا تو کیوں پوچھ دیں؟ آدھے مولا 8-10 سال ہو گئے توڑے ہمسائے چرانا، آج تھی میں توڑی دھیاں دی کوئی آواز نہیں سنی۔ اگو آپ اندازہ لا آزادار جڑی نانے دی قبر تے بی بی جدہ روشن راتا ہوئے نانا تے بی بی آکھیا بابا نانے دی قبر تے چلیے، فرمایا نا اجا نہیں۔ بابا کیوں؟ فرمایا اندھیری راتاں دا انتظار کر، جلے تاریک راتاں سن میں وطاپ نال لے کے ویسے تے جدہ تاریک راتاں آنی ہیں نا علی بھج بھج کے چراغ بجھیں دے آئے۔ بابا ہی کیوں بجھیں دے اور رات ویکھن والا بندے ہی کوئی نہیں؟ فرمایا نا علی دی غیرت برداشت نہیں کرے۔ وہ بی بی شام دے باہروں آ کھڑی ہے، مومنین کرام بازار پہ سجدین، دربار پہ سجدین، لوگ پہ نچ دین۔ میں وین کرن لگا، لوگ پہ نچ دین، شراباں پیاں چل دیں، نویاں کالینہ پیاں بچ دیں، چپ کر کے کھڑیاں رہیاں۔ کتنی دیر؟ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ میرے استاد محترم آغا نصیر حیدر قمی صاحب انہاں 70 پڑھی، انہاں کہ جس دروازے تے کھڑیاں ہیں نا اس دروازے دا نائی باب الحلب، پہلے دروازے مکان ہو سی 70 تے اگر توجہ چ بیٹھا ہویا تھا، باب الحلب، حلب شہر دا دروازہ۔ اتنی دیر کھڑیاں رہیاں، دروازے دا نائی تبدیل ہو گیا باب السات، یعنی وہ دروازہ جتے علی دیاں دھیاں 72 گھنٹے انتظار کی۔ سبحان اللہ، 72 گھنٹے انتظار کیتا۔ سال بن سعد صحابی رسول، تھوڑا آواز دیو آسان کرو میں پھر تو وین کردہ۔ سال بن سعد صحابی رسول بیت المقدس دی زیارت کر کے شام آیا، اتھوں میں وین کرن لگا۔ جدہ شام چاہے نا تے سجی ہوئی شام ڈٹھیس، آدھے خیر ہوئے مسلمانہ دیاں تے 2 عیدہ ہوں دیاں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ نہ عید الفطر دا موقع نہ عید الاضحیٰ دا، اللہ جانے لوگ خوشیاں کیوں پہ منائیں دیں۔ آدھے دل چیزیں دا خیال آیا ہے نا، آدھے پھر میں گیا، میں ویکھے ایک سپاہی کھلوتے ہوتے کول گیا، وہ دا موڑا ہلا ہے، اسے 70 تے تیری مکان ہو سی۔ انہیں موڑا ہلا کے آدھے سپاہی آ، مسلمانہ دیاں تے 2 عیدہ ہوں دیاں، یا عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ نہ عید الفطر دا موقع ہے نہ عید الاضحیٰ دا موقع ہے، لوگ خوشیاں کیوں پہ منائیں دے؟ سپاہی آدھے سال تو نہیں جاندہ کہ ملک دے باغی آئے، نہیں سمجھ آئی کہ ملک دے باغی ہے؟ انہاں دے مرد کربلا مارے گئے، اندیاں بہناں قیدوں کے شام پیاں آنی ہے۔ رولے میں زندگی دا کیڑا پتہ، اللہ جانے اگلا سا ہی نصیب نہ ہوئے۔ عزاداروں نال ایک بڑھڑا ضعیف سال دا موڑا ہلا کے آدھے باغی نا مدینے آلا حسین، حسین کربلا مارا گیا ہے، اندیاں بہناں قیدوں کے شام پیانی۔ سالہ دے میں ضعیف کو لپچھیں کافلہ کیڑے پاسوں بازار داخل ہوڑ، اشارہ کر کیا دے او باب سات تو کافلہ بازار داخل ہوڑ۔ من معاف کرے عزادار، سالہ دے میں مجمع نو چریندہ ہویا اٹھے آیا جتو کافلہ بازار چاوڑ۔ آدھے پہلے پہلے ڈٹھائے سر سانگات سوار آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدھے پہلے پہلے ڈٹھائے سر سانگات سوار آئے، جڑے بازار داخل ہوئے۔ اگلے 70 تے میں معافی مانگ کے تیرے حوالے کریں، سالہ دے میں ڈٹھائے ہن قافلے دا سالارے، جندہ قدم بازار چاہے قیامت منظر کمر جھکی ہوئی آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سالہ دے سالار دی کمر جھکی ہوئی آئی، ہتھچ کڑیاں پیرچ بیڑیاں گلچ وزنی ٹھوکا۔ سالہ دے میں قیدی دے نیڑے آیا، حال علیہ دے قیدی میرا سلام، جھکی ہوئی کمر سیدھی کر کے آدھے چاچا سال میرا بھی سلام ہوئی، کونے مینو چاچا سدڑالا، حال علیہ دے سجان میں سجاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چاچا سنیان میں سجاد، مولا میں توڑے نانے دا صحابیاں،
کوئی حکم ہے تو لاؤ، کوئی منت ہے تو کرو. اگلا جملہ کوئی مصائب دا پہاڑ ہے. فرمایا سال کوئی پیسے لئی ودائے. جی ہاں مولا. فرمایا اس نو دو حصے تقسیم کر. جی آقا. فرمایا ہی قصہ لے جا میں نے معاف کریا ہے. کتنا غیور امام ہے. فرمایا او جدے ہاتھ چ میرے بابے دی سر علی سانگے انہوں دے تے آکے سر کافلے تو اگا لے ونجے. کیوں مولا؟ فرمایا میں بابے دے مزاج تو واقف ہاں. میرا بابا قرآن پڑھ سے لوگ میرے بابے دا قرآن سن سے نہ میریاں پھوپیاں دا پردہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تے حق ادا کیتے ادھی رات لے کربلا والے انو روون والا شل دنیا دے کسے غم وچ نہ روویں. بس آخری سطر ازادہ میں ممبر پیا چھڑے نہ. آخری جملہ کوئی پہاڑ سال سر علی سانگا لے پاسے ٹری ہے. ادو قافلہ بازار داخل ہوئے. اللہ تنو شام لے جائے. اپنی اکھاں نال ویکھ کے آؤ جس بازار چوں علی دیاں دھیاں گزری ہیں مرد گزرے صرف 5 منٹ لگ دین. نال کوئی پردہ دار ہوئے 9 یا 10 منٹ لگ دین. اسا کدی نہ رویے اسے بازار نو عبور کرنے زینب نو 9 گھنٹے لگ گیا. بدماشاں دا اتنا راشا سچو دھکا لگیا آلیا دا متھا کھبی دیوار نال. کھبو دھکا لگیا بی بی دا متھا سچی دیوار نال. بازار دی بھیڑ چ زینب جھاڑ پئیے. حسین آنکھاں بند کیتی ہے. رو رو کے آدھی ہے آنکھ بند نہیں کیتی. او تیرے قتل دے ویلے میں جرات دکھیں دی رہی ہے. او تو تیرا ضربہ آیا نال کٹھائے وہ میں قرآن کو پڑھ دی رہی ہے. رو کے آدھی ہے حسین بھی رونا اللہ دا نائی ہونا. آنکھ باندھ نہ کر ہو میرا چانوی رونا کرامہ بازار بورے. رو کے آدھی ہے میرے گن قاتلہ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اچھا چلو اگلی سطر پڑھی. تو سطریاں ہاتھ چاہے میں نہ پڑھیاں. مک گیا بازار. بازار مک گیا آ گیا دربار. عزاداروں ظالم دا بچہ تخت بیٹھا. 7ویں پوڑی تے غریب دا کٹا ہویا سارا. ہی کاتچ خیزران دی چھوٹی آئی لیندہ نا حسین دے لباں تے مریندا مار مار کیا دا حسین بیعت کریا زینب شام ناوی. عزاداروں صحابی رسول آدھے ظالمہ ہاتھ روک دے. ظالمہ ہاتھ روک میں اکھا نال ڈٹھا ہے. اے ہو جائے جنہوں رسول چمدہ اے کمینہ دا اے کون ہے گستاخی کرا نالا نالا دا اے رسول دا صحابی ہے. کمینہ دا اے تو صحابی نہ ہویا تینو قتل کراوا. تڑپ گیا ابو برزا ظالمہ میں صحابی دا حیا کرے لائے جیندے ہاتھ چ رسی ہے او آدھی ہے میرا نانا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. میرا اللہ مجلس سے اذان قبول فرما. میرا اللہ تمام سادات مرحومین دے نام اعمال درج فرما. شہداء کربلا دے نال معشور فرما. اے آنسو سڑی بخشش دا ذریعہ